سوہنی مہیوال۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مہیوال، جس کا اصل نام عزت بیگ تھا، اس کا تعلق بخارا سے بتایا گیا ہے۔ حسن و جمال کا پیکر سوہنی گجرات کے ایک کمہار عبداللہ کی بیٹی تھی، جو مٹی کے دیدہ زیب برتن بنا کر فروخت کرتا تھا، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سوہنی بھی ظروف سازی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ سوہنی اس قدر حسین تھی کہ اس کے حسن کا شہرہ دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ بخارا کے ایک مالدار ترین کاروباری شخصیت کا بیٹا عزت بیگ تجارت کی غرض سے گجرات آیا اور کاروبار کی غرض سے وہی مقیم ہو گیا۔ ایک روز عزت بیگ برتن خریدنے کی غرض سے عبداللہ کمہار کے گھر پہنچا تو اس کی نظر وہاں موجود سوہنی اور سوہنی کی نظریں عزت بیگ پر پڑیں تو دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد سے عزت بیگ ہر روز برتن خریدنے کے بہانے سوہنی کے گھر جاتا ہے اور نہ صرف ڈھیر سارے برتن وہاں سے خرید کر لے جاتا ہے بلکہ مزید برتنوں کا آرڈر بھی دے آتا ہے۔ رفتہ رفتہ عزت بیگ اپنے کاروبار سے لاتعلق ہوتا گیا اور اس کی دنیا صرف سوہنی کی محبت تک محدود ہو گئی۔ کاروبار تباہ ہونے کے بعد عزت بیگ بالکل کلاش ہو گیا۔ بخارا واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز وہ سوہنی کے باپ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لے۔ عبداللہ کمہار کو بھی دیگر کاموں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ کو مویشی چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد عزت بیگ سوہنی کے گھر کے قریب ہی رہائش اختیار کر لیتا ہے اور عبداللہ کے مویشیوں کو چرانے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں چرواہے کو مہیوال کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے عزت بیگ بھی مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا اور لوگ اس کا اصل نام بھولتے گئے۔ عبداللہ کمہار کی ملازمت ملنے کے بعد اس کی سوہنی سے قربت بڑھتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ سوہنی اور مہیوال کے عشق و محبت کی داستان نہ صرف سوہنی کے باپ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچی۔ بدنامی کے خوف سے کمہار عبداللہ نے فوری طور سے سوہنی کا رشتہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی خاندان کے ایک نوجوان سے طے کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کی شادی کر دی۔ سوہنی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر واقع اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جبکہ مہیوال اسی کنارے پر رہ گیا۔ سوہنی نے اپنی محبت کی تسکین اور محبوب سے ملاقات کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے ملاپ کے راستے میں دریائے چناب کی سرکش موجیں حائل تھیں۔ کیونکہ وہ کمہار کی بیٹی ہونے کے ناطے مٹی کے ظروف بنانے میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے پکی مٹی سے ایک گھڑا تیار کیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ رات کی تاریکی میں اپنے محبوب مہیوال سے ملنے گھڑے کی مدد سے تیر کر دریا کے پار پہنچ جاتی اور وہ دونوں صبح کی سفیدی پھیلنے تک ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، لیکن یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ ایک مرتبہ سوہنی کی نند کو پتہ چل گیا کہ سوہنی روزانہ رات کو اپنے محبوب سے ملنے دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا
کہ سونی جو خود تیرنا نہیں جانتی مٹی کے مضبوط گڑھے کی مدد سے دریا پار کرتی ہے۔ اس نے اپنی بھاوج کے خلاف ایک خوفناک سازش کی۔ وہ خود بھی کمہار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور مٹی کے برتن بنانے کے فن سے واقف تھی، اس لیے اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ کچی مٹی کا گھڑا اس انداز میں بنایا جس میں سوہنی کے بنائے ہوئے گڑھے میں سرمو فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ سونی کے بنائے ہوئے پختہ گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیتی ہے۔ سوہنی جو اس بات سے بے خبر ہوتی ہے، اپنے محبوب کی محبت سے بے قرار ہو کر وہی کچی مٹی کا گڑھا اٹھا کر اس کی مدد سے دریا میں اتر جاتی ہے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر ہوتی ہے کہ وہ اس گڑھے کی صورت میں اپنی موت کا سامان لے کر جا رہی ہے۔ پانی میں اترنے کے بعد کچی مٹی سے بنے گھڑے کی مٹی گھلنے لگتی ہے اور دریا کے عین وسط میں پہنچ کر گھڑا بالکل پگھل جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی سوہنی بھی ڈوبنے لگتی ہے۔ موت کے خوف سے سوہنی بے اختیار مہیوال کو پکارتی ہے۔ مہیوال جو دریا کے دوسرے کنارے پر سوہنی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی چیخیں سن کر اسے بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے بھی تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے سوہنی کے ساتھ وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ محبت کرنے والا جوڑا دریا کی گہرائیوں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ دونوں سچے عاشقوں کی پاکیزہ محبت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ پنجاب کے سینے پر بہنے والے پانچوں دریا بشمول دریائے چناب دریائے سندھ ہی میں آ کر ملتے ہیں۔ اس زمانے میں دریائے سندھ جو آج حالہ کے قریب سے گزرتا ہے، اس وقت شہداد پور کے قریب سے گزرتا تھا، لہذا سوہنی مہیوال کی نعشیں طویل سفر طے کر کے تیرتی ہوئی گجرات سے شہداد پور تک پہنچ گئی تھیں۔ سوہنی کے باپ اور دیگر رشتہ دار جو ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے، جب شہداد پور میں ان کی لاشیں ملنے کا علم ہوا تو وہ وہاں پہنچے۔ بعد ازاں شناخت کے بعد ان دونوں کی تدفین شہداد پور ہی میں دو مختلف مقامات پر کی گئی۔ آج سوہنی کا مزار مائی سوہنی کے قبرستان میں، جبکہ مہیوال کا مزار شہداد پور ضلع سنگڑ سندھ کے عین وسط گنجان آبادی میں واقع ہے۔